کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مخاطبین کو یہ بات سمجھا دیں، ان کو یہ بتا دیں کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے والدین، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، رفیقات حیات، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارا خاندان، تمہارا کنبہ، قبیلہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا کمایا ہوا مال، جمع کیا ہوا مال، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ حویلیاں، وہ گھر، وہ کوٹھیاں جو تمہیں محبوب ہیں، جو تمہیں پسند ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارا وہ کاروبار، بزنس، تجارت جس کے خسارے کا، جس کی کمی کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ ساری چیزیں، یہ 8 بڑی چیزیں، اگر تم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی سے اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی منشا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو جہاد کیا جاتا ہے، اس جہاد سے احب، تمہیں زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہیں، تو فتربصوا، پھر انتظار کرو، ان یأتی امر اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا عذاب تم پر آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور یہ ایسا فسق ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ سے یا اللہ کے رسول سے کسی اور کو زیادہ محبوب سمجھنا، زیادہ عزیز ہونا، یہ ایسا فسق ہے کہ ایسے فاسقین کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی، اللہ بھی ایسے فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو قرآن حکیم کی اس آیت سے حب مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں، یہ کتنا ناگزیر ہے، کس قدر ضروری ہے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذرا اس پہ بھی غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یاد رکھو، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک، میں محمد اس کے نزدیک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آبا و اجداد سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ عزیز، زیادہ محبوب نہ بنتے۔ تو اس قرآن کی آیت اور اس حدیث سے پتہ کیا چلا؟
کہ مومن ہونے کے لیے، صاحب ایمان ہونے کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب سے بچنے کے لیے حب رسول، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی لازمی ہے، انتہائی ضروری۔ تو اس ماہ میں اور انشاءاللہ اس سے اگلے ماہ میں بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور علیہ الصلاۃ کے فضائل، آپ کی عظمت، آپ کے مشن، آپ کے اخلاق و اوصاف، یعنی ان ساری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس ساری کوشش اور کاوش کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ کی گہرائیوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام و ثنا کی محبت، آپ کا عشق رچ بس جائے۔ تو یہ عزم کر لیں کہ اگر اس عشق مصطفیٰ کے حوالے سے، حب مصطفیٰ کے حوالے سے کوئی کمی پائی جا رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز ہم نے اس کو دور کرنا ہے۔ آج ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں، یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی تلاوت کی تھی، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں مقام مصطفیٰ کو اجاگر کیا گیا، عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا گیا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور آپ کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے دوسرے حصے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کام کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی پہلا حصہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتا ہے اور دوسرا حصہ آپ کے کام کو بیان کرتا ہے۔ تو شان مصطفیٰ کو بھی سمجھنا ہے اور کار مصطفیٰ کو بھی سمجھنا ہے، دونوں ضروری ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ ہے کہ یقیناً، آیت کا ترجمہ ہے یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان پر بڑا احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب انہی میں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ ہے شان مصطفیٰ۔ اور آپ کے کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو، اپنے مخاطبین کو اللہ سبحانہ و تعالی کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے۔ آیات الہیہ کی تلاوت کرنا ایک کام ہے، اور دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دوسرا کام، دوسرا بڑا مقصد کہ آپ انسانوں کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، یعنی کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔
اور تیسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، یعنی صالح تربیت کرنا۔ تو آج کی اس نشست میں ہم صرف پہلے حصے پہ بات کریں گے۔ میرے نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھیے کہ یوں تو اللہ سبحانہ و تعالی کے احسانات بے شمار ہیں، اتنے احسانات کہ کوئی گننا چاہے تو انہیں گن نہیں سکتا۔ قرآن حکیم نے اس بات کو دوسرے مقام پہ بیان کیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کے انعامات احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ساری کی ساری طاقتیں اور قوتیں مل کر انہیں شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، لا تحصوها، انہیں گن نہیں سکتے۔ اتنے بے شمار احسانات ہیں، لیکن کسی احسان کو اللہ نے جتلایا نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ احسان کرنا، اور ایک ہے احسان کر کے احسان کو جتلانا، یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ اللہ نے کسی احسان کو جتلایا نہیں، لیکن بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعثت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنا بڑا احسان ہے، احسان عظیم ہے، اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس احسان کو جتلا رہے ہیں کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ تو ہماری ہدایت کے لیے حضور علیہ السلام کا تشریف لانا، اس سے بڑا اور کوئی احسان نہیں، سب سے بڑا احسان۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رب کے ہاں، اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں، آمینہ کے لال امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے اور آپ کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک حدیث ہے، اس کو بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ جنت میں رہتے تھے، اور وہاں پر ایک خطا ہو گئی، ایک لغزش ہو گئی، جس خطا اور لغزش کے نتیجے میں ان کو جنت سے نکال دیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے نکالا۔ اور جب آدم علیہ السلام اس زمین پہ آئے اور اپنی اس خطا اور لغزش پہ اتنے نادم تھے، اتنے پریشان تھے، اتنے شرمندہ تھے کہ فرط ندامت سے اتنا روئے کہ آنسوؤں کے دریا بہا دیے۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام کے درد انگیز نالوں سے، آپ کی فریادوں سے پتھروں کے دل پھٹ جاتے تھے، اور اسی حالت میں سال ہا سال بیت گئے، لیکن بخشش اور مغفرت کی خوشخبری نہ ملی۔ آخرکار ایسا ہوا کہ ایک روز
سیدنا آدم علیہ السلام کی زبان مبارک پہ چند کلمات جاری ہوئی۔ قرآن میں آتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، چند کلمات جاری ہوئے، اور ان کلمات کے ذریعے سے جب سیدنا آدم علیہ السلام نے بخشش اور مغفرت کی طلب کی تو انہیں مغفرت کی خوشخبری اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مل گئی۔ اب وہ کلمات کیا تھی؟ وہ کلمات کون سے تھے؟ تو ان کو امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، یہ بہت بڑی شخصیت ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، یہ بر صغیر کی جو عظیم شخصیات ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ ان کی ایک تفسیر ہے فتح العزیز، تفسیر عزیزی بھی اس کو کہتے ہیں، اس میں انہوں نے وہ کلمات نقل کیے ہیں، اور ایک حدیث کی روشنی میں، اور اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی نقل کیا ہے معجم الصغیر میں، امام بہقی نے بھی نقل کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو آپ انتہائی پریشان، انتہائی مغموم، انتہائی مضطرب رہتے تھے، دن اور رات آہوزاری کرتے رہتے تھے، لیکن ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ اس وقت آدم علیہ السلام کے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے پیدا فرمایا تھا اور میرے اندر روح خاص پھونکی تھی، تو روح کے بعد میں نے عرش کی طرف نگاہ اٹھائی اور اس پہ جلی حروف میں، واضح حروف میں یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ ہستی جس کا نام اللہ سبحانہ و تعالی کے نام کے ساتھ ہے، یہ کوئی بہت ہی عظیم الشان ذات ہے، یہ عظمتوں اور رفعتوں والی ذات ہے۔ تو لہذا اسی ہستی کے صدقے سے اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی، بخشش کی درخواست کی جائے۔ اور وہ الفاظ یہ ہیں کہ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے ارحم الراحمین، اے رب، اے غفور الرحیم، اسألک بحق محمد ان غفرت لی، اسألک بحق محمد ان غفرت لی، کہ اے اللہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہ التجا کرتا ہوں کہ میری لغزش کو، میری خطا کو معاف کر دے۔ اس پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں مغفرت کی خوشخبری سنائی، اور پھر اللہ نے دعائیہ اور کلمات بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں القاء کیے، اور وہ یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور جب آدم علیہ السلام کو معافی کا پروانہ مل گیا، چشم عنایت مائل با کرم ہو گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم سے پوچھا کہ اے آدم، تم محمد کو کیسے جانتے ہو؟
آپ کو محمد کے بارے میں کیا پتا؟ جاننے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی پوچھ رہے ہیں۔ تو تمام ماجرا سنایا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یاد رکھو اے آدم، محمد وہ عظیم ہستی ہے، وہ عظمتوں والا نبی ہے کہ جو تمہاری ہی اولاد میں سے ہوگا اور تمام پیغمبروں میں سب سے آخر میں آئے گا۔ تو اے آدم، اگر محمد نہ ہوتے تو میں نے آپ کو بھی پیدا نہیں کرنا تھا، اگر محمد نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، مقصود کائنات ہیں، کائنات کی تخلیق کا باعث ہیں، وجہ ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور مقام اور مرتبے کا اللہ کے ہاں کیا عالم ہے۔ میرے نوجوان دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا، آپ کا مقام اور مرتبہ، آپ کی عظمت، آپ کی سرفرازی اور سربلندی، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو بیان کر سکے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا، آپ کی نعت، آپ کی تعریف اور توصیف کا جو حق ہے، اس کو بیان کرنا یہ ممکنات میں سے ہے ہی نہیں، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بعد از خدا گزر توئی قصہ مختصر، یعنی آسان بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے بعد سب سے عظیم، سب سے افضل، سب سے اشرف اور اعلیٰ کوئی ذات ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اسی بات کو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ایک شعر کے ذریعے سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کے روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ اور علامہ اقبال بھی اسی حقیقت کو منظوم انداز میں بیان کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، ہونا یہ پھول، پھول سے کیا مراد؟ محمد مصطفیٰ، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیاباں میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کی ایمان میں ہے، جس میں اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس پوری کائنات، اس پوری سجاوٹ اور بناوٹ کی تخلیق کا سبب ہے، باعث ہے، وجہ ہے. یعنی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو یہ پوری کائنات نہ ہوتی. اس سے اندازہ کیجئے کہ امام الانبیاء والمرسلین کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے. اور ایک اور شاعر ہیں، انہوں نے بھی اسی حقیقت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں، کہ ساری رعنائیاں، یہ ساری کائنات، یہ ساری رنگینیاں، یہ ساری مخلوقات، ان کو اگر وجود ملا ہے کہ حضور علیہ السلام کے وجود کے صدقے سے ملا ہے. وہ کہتے ہیں، توجہ کیجیے، پیدا تیری خاطر ہوئے اطراف دو عالم، پیدا تیری خاطر ہوئے اطراف دو عالم، کونین کی وسعت کا فسود تیرے لیے ہے، ہر باہر کی موجوں میں تلاطم تیری خاطر، ہر باہر کی موجوں میں تلاطم تیری خاطر، ہر جھیل کے سینے میں سکون تیرے لیے ہے، ہر پھول کی خوشبو تیرے دامن سے ہے منسوب. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، ہر پھول کی خوشبو تیرے دامن سے ہے منسوب، ہر خار میں چاہت کی کھٹک تیرے لیے ہے، ہر دشت و بیاباں کی خاموشی میں تیرا راز، ہر شاخ میں زلفوں سے لٹک تیرے لیے ہے. دن تیری صباحت ہے تو شب تیری علامت، گل تیرا تبسم ہے، ستارے تیرے آنسو، آغاز بہارا تیری انگڑائی کی تصویر، آغاز بہارا تیری انگڑائی کی تصویر، دلداری یہ باراں تیرے بھیگے ہوئے کیسو، یہ کوہسار کے جھرنے تیرے ماتھے کی شعاعیں، یہ قوس قزح عارض رنگین کی شکن ہے، یہ کہکشاں دھول ہے نقش کف پا کی، ثقلین تیرا صدقہ انوار بدن ہے. شاعر کہتا ہے، کیا ذہن میں آئے، کیا ذہن میں آئے کہ تو اترا تھا کہاں سے، کیا کوئی بتائے کہ تیری سرحد ہے کہاں تک. یہ کام بشر کا ہے نہ جبریل کے بس میں، یہ کام بشر کا ہے نہ جبریل کے بس میں. پانچی ہے جہاں پر تیرے نالین کی مٹی، پانچی ہے جہاں پر تیری نالین کی مٹی، اشارہ ہے واقعہ معراج کی طرف کہ پانچی ہے جہاں پر تیرے نالین کی مٹی، خاکستر جبریل بھی نہ پہنچے وہاں تک. یہ کام بشر کا ہے نہ جبریل کے بس میں. میرے مولا تو خود ہی بتا ہے میرے مولا کہ تو کیا ہے. کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں. انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں. کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو، کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو، لیکن تیری دہلیز پہ اترے ہیں ستارے. انبوہ ملائک نے ہمیشہ تیری خاطر پلکوں سے تیرے شہر کے رستے بھی سنوارے. کہنے کو تو امی تھا لقب دار میں تیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لقب تھا؟ امی، یعنی کسی انسان سے نہیں پڑے. کہنے کو تو امی تھا لقب دار میں تیرا، لیکن تم معارف کا گلستان نظر آیا. ایک تو ہی نہیں صاحب آیات سماوات، ہر فرد تیرا وارث قرآن نظر آیا. کہنے کو تو فاقوں پہ بھی گزری تیری راتیں،
اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز من و یزداں، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے نوجوان دوستو، خصوصیت کے ساتھ اس ماہ میں ہم مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کا ذکر کیا کریں گے، تاکہ اس کے نتیجے میں ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہمارے رگ و ریشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، آپ کی محبت رچ بس جائے، اور تاکہ ہمارے اندر یہ داعیہ اور جذبہ پیدا ہو کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والے